بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانوں کو آباد کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار قوموں کو آباد کیا، اور ان قوموں کی طرف ہزاروں انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر قوم کی طرف مختلف انبیاء ہدایت کے لیے آئے، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا۔ اس طرح 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے آئے اور واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں؟ قرآن پاک میں 4 ایسے انبیاء کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہ دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور ان کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کرو کتاب نے ادریس کو کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کیا کرتے تھے، اور سلائی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے، اور سلائی کی اجرت بھی کسی سے نہ لیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام صائم الدہر تھے، افطار کے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے تھے کھانا کھاتے تھے، اور پھر واپس کھانا بہشت میں چلا جاتا تھا۔ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ ہو، اور پھر میں اپنے خالق کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ تب ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے فرشتے سے کہا کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جنت دیکھنا چاہی، چنانچہ آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر کہنے لگے مجھے بہت پیاس لگی ہے، اجازت ہو تو میں جنت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ فرشتے نے کہا واپس آنے کا عہد کرو۔ آپ نے واپس آنے کا عہد کیا، اور اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ باہر آنے کا عہد کیا تھا، جوتے بھی باہر تھے، جنت سے باہر آ کر نالین کو لے کر جنت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد ملک الموت نے آواز دی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ پھر باہر واپس نہ آئے گا۔ اب میں ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ جناب باری سے آواز آئی، اے عزازیل، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جو جنت میں زندہ ہیں۔ ناظرین، دوسرے نبی جو کہ آج تک زندہ ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ و فساد پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جب ذوالقرنین نے آب حیات پینے کا ارادہ کیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ ہم اس کو کاف کے اندھیروں میں جائیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ گوہر و لال ساتھ لے چلیں، جب کوئی ایسی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راستہ معلوم کریں گے۔ پھر ایک گوہر نکال کر حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا، اور کوہ کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے، اور پھر راستہ بھول کر 1 سال تک مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر
ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو آب حیات کا چشمہ مل گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور آج تک آپ اس دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر جو نبی زندہ ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تفاسیر میں ذکر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں پر لے جایا گیا، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو وہاں ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اے شخص، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میں واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے چل پڑے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر آپس میں بات کرتے رہے، اور اس دوران ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں روزے رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ناظرین، چوتھے نبی جو کہ آسمانوں پر زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، لیکن جس قوم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا وہ یہودی قوم تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور ڈر کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہودی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہ کریں گے، ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبیوں سے کہا، تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنا دل کفر و شرک سے پاک کرو۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ ہم کس چیز سے اپنا دل پاک صاف کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ انہوں نے یہ کلمہ پڑھ کر اپنا دل کفر و شرک سے پاک کر لیا۔
وہ تمام دھوبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے اور وہی لوگ انصار کہلانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مشاورت کی اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ بالکل باطل و منسوخ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مکان پر گئے، یہودی نے اس موقع کو غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ اس مکان کی چھت میں شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لے گئے۔ یہودیوں کا سردار شیوع تھا، وہی سب سے پہلے مارنے کے لیے مکان میں گھسا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت دے دی۔ جب اس کو نکلنے میں دیر ہوئی تو سب یہودی مکان میں داخل ہو گئے اور شیوع کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا۔ اس نے بہت فریاد کی کہ میں شیوع ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شیوع کی شکل بنا رکھی تھی۔ تو ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شکل تو حضرت عیسیٰ کی ہے لیکن بدن ہمارے سردار شیوع کا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی کے ساتھ مل کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، اور تمام لوگوں کو دین محمدی کی تلقین کریں گے، اور خود بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے۔ جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کرے گا اس کو امان دیں گے، اور جو قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ تمام عالم کو مسلمان کریں گے، ایک متنفس کافر جہاں میں باقی نہ رہے گا۔ اسی طرح 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے تو مومن لوگ ان کی اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔